العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ووجهنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر ہونا مفروض معزز سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، خصوصاً حضرت علامہ مفتی معراج احمد صاحب، جمیع حاضرین، عزیز طلباء، پردہ نشین، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس عظیم الشان جلسے میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس جلسے کی حاضری کو قبول فرما، اور ہم تمام جو کچھ اس میں سنیں، جو عمل کی باتیں ہوں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو ایمان میں مضبوطی لانے والی باتیں ہوں، اس سے ہم تمام کے ایمان کو مضبوط فرما، آمین ثم آمین۔ میں سب سے پہلے دارالعلوم حسینیہ کے جملہ طلباء، اساتذہ، ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات کی یہ محنت، یہ کوششیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو آج یہ حسین منظر دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ بچوں نے ہر اعتبار سے علم مظاہرہ کیا، سوال و جواب کے ذریعے سے، کنڑی زبان میں، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں بچوں نے تقاریر پیش کی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جسے اساتذہ اور ذمہ داران بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور میں اس علاقے کے رہنے بسنے والے تمام معاونین، معزز حضرات جو شب و روز اس ادارے کا خیال کرتے ہیں، میں تمام کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام نے جو کچھ اس ادارے کو ساتھ دیا ہے، اور اس ادارے کے تعلق سے جو کچھ آپ حضرات نے اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں،
ضرور بھی ضرور اس کا اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کام واقعی آخرت کا کام ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی رضامندی پوشیدہ ہے۔ اس کام کو آگے بڑھائیے۔ اور یہ بات بھی سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ چونکہ جو اس سال یہ جلسہ مختصر طور پر منایا جا رہا ہے، کیونکہ آئندہ سال اس ادارے میں، اس مدرسے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 سے 4 نونہالان قرآن کریم حفظ مکمل فرمائیں گے، تو اس موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بڑے پیمانے پر جلسہ رکھا جائے گا۔ میں تمام موقر اور معزز مہمانان کا بھی میں انہیں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس محلے کی خصوصاً جتنے ذمہ داران ہیں، مسجد حاضر نورانی مسجد کی انتظامی کمیٹی اور جملہ نوجوانان محبوبیہ کالونی اور جملہ نوجوانان سندھ نور، میں آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یہ کام آپ نے جو کچھ شروع کر رکھا ہے، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یہ جو کچھ کام ہے آج یہ چھوٹا دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں جو کچھ خلوص للہیت کے ساتھ کام انجام دیا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ادارہ کافی عروج اور ترقی پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں جتنے یہاں ان بچوں کے والدین حاضر ہیں، ان کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے جو کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ بھی اپنے بچوں پر آپ ان کی ذہن سازی کیجیے، ان کا ذہن بنائیے کہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں اور محنت کریں، کوشش کریں، اچھی سے اچھی کامیابی حاصل کریں۔ آپ اپنے بچوں کو خوب سمجھائیے، سمجھا کر اور زیادہ ان کے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا۔ کیونکہ علم دین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسی کو علم دین عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جس کے ساتھ ہو جائے، یہ جو بچے اور اساتذہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علم والوں کا مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور علم انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، انسان کے اندر پاکی اور صفائی پیدا کرتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے، اس کے اندر سدھار پن پیدا ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو
اچھے طرف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کے اندر رہن سہن کا طور طریقہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر علم نہ آئے وہ انسان ناکارہ ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر معلومات اکٹھا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہی انسان اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے یہ سارے راستے اور خطوط متعین کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ بغیر علم کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا دوستو۔ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیاب فرماتا ہے۔ اور علم کی تاکید میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث قرآن پاک میں اور احادیث میں علم کے تعلق سے، علم کی فضیلت کے تعلق سے، علم کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری روایتیں اور بہت ساری آیتیں ہم تمام کو اس تعلق سے ملتی ہیں۔ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا علم سے فرمائی کہ اقرا، پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا، پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو، اس واسطے کہ اگر تمہارے اندر علم آ گیا تو تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ آ جائے گا، تم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو، سدھار سکتے ہو۔ کب؟ جب تمہارے اندر علم کی دولت آ جائے۔ اگر تمہارے اندر معلومات ہی نہ ہو، اب اس دور میں یہ بھی بات ہے کہ آج علم تو سب کے پاس ہے، معلومات تو سب کے پاس ہے، یہ ضرور نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہی علم حاصل کرو۔ بہت ساری چیزیں آپ کو چلتے پھرتے سننے میں آتی ہیں، جمعے کے خطاب میں آپ رہتے ہیں، جمعے کی تقریر میں رہتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو سننے میں آتی ہیں۔ یعنی آج کے دور میں علم تو بہت زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں اب علم بہت زیادہ ہے۔ پہلے ایک حدیث کے واسطے جو ہے کتابیں کھنگالنی پڑتی تھی، پہلے ایک چیز کے واسطے کتابیں کھنگالنی پڑتی تھیں، اب بہت آسان ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، آرام سے جو ہے اس میں آپ صبح ہوتی ہے تو اتنے علم کی باتیں آتے ہیں پوچھو مت۔ کہ نصیحت کی باتیں کہ جو ہے انسان پہلے شروع میں جو ہے شوق سے پڑھتے تھے، اب سیدھا سیدھا ڈیلیٹ مار دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہو گئے، علم کی باتیں اتنی زیادہ ہو گئے کہ اب جو ہے پڑھتے بھی نہیں ہو، سیدھا سیدھا جو ہے ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، چھوڑو جان دی نیوز میں جاؤ۔ اگر پہلے وہی پہلے اگر آگے تو جو ہے شوق سے پڑھتے تھے، شروع میں جب تھا ایک آیت آگے تو جو ہے وہاں چم کے اسے آنکھوں کو لگانا، اس کی حفاظت کرنا، خوش ہونا۔ ایک حدیث شریف اگر دیکھے تو خوش ہو جانا، پڑھنا، اسے مکمل پڑھنا، یہ شوق اور رغبت شروع میں۔ لیکن بعد میں پھر رفتہ رفتہ حال یہ ہو گیا کہ اب جو ہے پڑھتے بھی نہیں، سیدھے سیدھے جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں پڑھ چکا ہوں، یہ چیز میں پڑھ چکا ہوں، اور اب کہتے ہیں وہ بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے آج کے دور میں علم تو زیادہ ہے، لیکن آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ عمل کی ضرورت ہے۔ علم اہمیت کا حامل ہے۔ علم وہی علم ہے جس علم کے ذریعے سے انسان کے اندر ڈر خوف پیدا ہو، جس علم کے ذریعے سے انسان کے اندر سیدھا پن پیدا ہو۔ دیکھو علم حاصل کرنا بولے تو ہر ایک پر عالم بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو ہے جتنا علم اس کی زندگی میں حلال و حرام اور ساری چیزوں کی تمیز کے لیے ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کہ تاکہ کوئی غلطی نہ کر جائے۔
کوئی غلط کام اس سے نہ ہو. اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے. اس کی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا حاصل کرنا ضروری ہے. اس پر ماں باپ کی باقی چیزیں سب کچھ حاصل کرنا، ایک عالم بننا یہ تو ضرور نہیں، کیونکہ اللہ نے بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے چن لیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے لیے چنا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عالم بنایا. حفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حافظ بنایا. بعض لوگوں کو قیادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قائد بنایا. بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کے واسطے چنے تو وہ منتظم بن گئے. غرض ہے کہ ہر ایک کا معاملہ، ہر ایک کا کام مقرر ہے کہ رب نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرماتا ہے. جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ قانون ہے، یہ فطرت ہے کہ جس چیز کے لیے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی دوڑ دھوپ اسی کے واسطے ہوا کرتی ہے. وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اسی طرف اپنے قدم آگے بڑھایا کرتا ہے. کسی کی تقدیر میں اگر سیاست لکھی ہے تو وہ اپنے قدم اسی میں آگے بڑھاتا ہے، قیادت لکھی ہوئی تو اپنے قدم اسی میں آگے بڑھاتا ہے، مدرسی لکھی ہوئی ہے تو اپنے قدم اسی میں آگے بڑھاتا ہے. غرض ہے کہ انسان جو کچھ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہ لکھ دیا، اور جو کچھ لکھ دیا انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لکھ دیا تو کیا ہم پر کوشش کرنا ضروری؟ بالکل ضروری ہے کہ ہم ہر کام میں کوشش کریں، ہر اچھائی میں ہم کوشش کریں. کوشش اس واسطے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے. انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے. انسان کی کوشش پر منحصر ہے اور کوشش کرنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی مہربانی، اس کا فضل کہ انسان جس چیز کے لیے پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتا ہے. ایک زندگی بھر کام کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہی لکھا ہے اور زندگی بھر اسے وہی کرنا ہے. ہاں اتار چڑھاؤ کے لیے جو ہے دعائیں ہوا کرتی ہیں، اتار چڑھاؤ کے لیے اس کی محنت کوشش ہوا کرتی ہیں، اس کی محنت کوشش کے حساب سے اسے حصہ دیا جاتا ہے. غرض ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی. جیسا کہ آپ نے مجھ سے قبل حضرت مفتی صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے کل چیزوں کا علم انسان کو عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اسماء سکھا دیا، اللہ تبارک تمام نام سکھا دیا. تفسیر میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گلاس، اسے گلاس کہتے ہیں، اسے جو ہے چائے کی پیالی کہتے ہیں، ڈنڈی والی، یہ چائے کی پیالی ہے، یہ جو ہے یہ گلاس ہے، یہ بغیر ڈنڈی والا ہے، ڈنڈی والا. یہ ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا. فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتے نہ چائے پیتے نہ پانی پیتے، فرشتے نہ چائے پیتے نہ پانی پیتے. اب انہیں نہ چائے کے گلاس نہ پانی کی گلاس نہ چائے کی پیالی کا، چائے کی پیالی بندوں سے، پانی کا گلاس بندوں سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم سکھا دی. حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے سارے اسماء سکھا دی. وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم کو جو علوم سکھائے وہ دنیا میں پھیلتے گئے پھیلتے گئے. اب جو کچھ ہم زبانیں سن رہے ہیں، جو کچھ ہم علم جان رہے ہیں، یہ سارا اس کا منبع، مرکز، محور، اس کی ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم سکھایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. یعنی علم جو ہے انسان کی زینت ہے، علم انسان کی خوبی ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے سجتا ہے، انسان علم کے ذریعے سے سنورتا ہے. علم کی خوبصورتی اتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ ساری خوبصورتیاں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں. علم کی خوبصورتی بہت زیادہ خوبصورتی جس کے پاس علم ہوتا ہے، کیونکہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس بندے کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا ہوا کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت عطا فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اور قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، اگلے پچھلے سارے علوم قرآن میں موجود ہیں. کوئی علم قرآن سے باہر نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ پہنچنے والی کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس میں چھٹی ہوئی نہیں، نہ تر نہ سوکھی، کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں. ساری چیزوں کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا، ساری چیزیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. لیکن کسی پر کھلتی ہیں، کسی پر نہیں کھلتی. کسی کا علم وہاں تک پہنچتا ہے، کسی کا علم وہاں تک نہیں پہنچتا. یعنی انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اسے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے حساب سے انسان جو ہے قرآن پاک کو سمجھتا ہے، قرآن پاک کے اندر کی چیزیں جانتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جسے جتنی صلاحیت عطا کی، آج دنیا میں جتنے علم والے ہیں سارے قرآن و حدیث سے ہی علم حاصل کیا ہے. سارے علماء جتنے ساروں نے جو ہے قرآن و حدیث سے علم حاصل کیا ہے. اور جو کچھ دنیا میں علم بکھرا ہوا ہے وہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے. ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، کل علوم قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے تذکرے قرآن پاک میں فرمائے. جب سارے علوم قرآن پاک میں موجود ہیں، جب سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے محبوب کو سکھا دیا. ہم نے اس قرآن کو اپنے محبوب کو سکھا دیا. ظاہر سی بات ہے دوستو اور بزرگوں، دنیا میں سب سے بڑے علم والے کون ہیں؟ مخلوق میں سب سے بڑے علم والے کون ہیں؟ مخلوق میں سب سے بڑے علم والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود قرآن سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. اب اس سے شان و عظمت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے حبیب کو سکھا دیا. اور آج یہ دیکھیے تحفظ ایمان و عقیدہ بھی یہ اس جلسے کا ایک اہم موضوع ہے. آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جتنا معلوم ہے وہ زیادہ معلوم ہے، ہم زیادہ جان رہے ہیں، توحید و رسالت کو ہم زیادہ جان رہے ہیں. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدانیت کو ہم زیادہ جانتے ہیں.
رسالت کو ہم زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں ان کے علم پر فخر آ گیا. آج لوگوں کو اپنے علم پر فخر آ گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں. اور اس زیادہ جاننے نے انسانوں کو اتنا گمراہ کر دیا کہ جو ہے انسان یہ جاننے والے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو سوچنے لگتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تھا یا نہیں تھا، یہ تھا یا نہیں تھا، یہ تھا، یہ علم تھا یا نہیں تھا، وہ علم تھا یا نہیں تھا. اور یہاں تک جو ہے بکواس کرنے والوں نے بکواس کر دیا کہ اردو جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پڑے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مکمل اسما سکھائے. تمام زبانیں حضرت آدم کو اللہ نے سکھایا. حضرت آدم کی پیدائش، حضرت آدم کی تخلیق کس کے باعث ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. حضرت آدم کی تخلیق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوئی ہے. دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اپنی ربوبیت کا اظہار ہو تو جنت و دوزخ کو پیدا نہیں فرمایا، حضرت آدم کو نہیں پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو نہیں پیدا فرمایا. جب اللہ نے چاہا کہ اس کی ربوبیت کا اظہار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب چاہا کہ میں رب ہوں اس بات کا اظہار ہو تو اللہ نے اپنی ربوبیت کے اظہار کی خاطر نہ زمین کو پیدا کیا، نہ آسمان کو، نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، دوزخ، جنت، کسی کو نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے جسے پیدا فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. حضور کی نور پاک کو پہلے پیدا فرمایا. تخلیق اول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نور پاک کی فرمائی. سب سے پہلے پیدائش حضور کا نور پاک، پھر اس نور پاک سے کل کائنات وجود میں آئی، پھر اس نور پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل مخلوقات کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، فرشتے پہلے پیدا ہوئے، جنات پہلے پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، فرشتے پہلے پیدا ہوئے، جنات پہلے پیدا ہوئے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا پر، اس زمین پر جنات بستے تھے، یہاں پر جنات رہتے تھے. پھر بعد میں جو ہے انسانوں کے آنے سے پہلے جنات کو فرشتوں نے جو ہے حضرت آدم کو بھیجنے سے پہلے فرشتوں نے اپنے پروں کے ذریعے سے انسانوں کو دھکیل کر جو ہے جزیروں میں منتقل کر دیا، پہاڑوں میں مسطح زمین سے نکال کر پہاڑوں میں منتقل کر دیا. تو اس زمین پر جنات بھی آئے، فرشتے بھی آئے، سب کی تخلیق ہوئی. اور ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انہیں پیدا کیا، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن جنات اور فرشتوں سے بھی پہلے، زمین و آسمان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا. یعنی حضور کو سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آج یہاں بچوں کو ان کے استاذ پڑھاتے ہیں، بچوں کو ان کے استاذ پڑھاتے ہیں، استاذ پڑھاتے ہیں تو جو ہے بچے شاگرد بنتے ہیں اپنے استاذ کے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں بنے. دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا اور سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. مخلوق کے پاس، لوگوں کے پاس جو ہیں، لوگوں کے پاس بعد میں آنے والے ہیں، لوگوں کے پاس پہلے گزر گئے، وہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے.
یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اس بات پر ناز کریں کیونکہ حضور ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہوئی، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی مہربانی ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، کہ حضور کی مہربانی کے صدقے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، حضور کی آمد کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو نہیں معلوم ہم میں سے کون کس جگہ کیا کر رہا ہوگا۔ یہ حضور کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، حضور کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی۔ ارے جن کے صدقے اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، انہی کو آج ناپنا شروع کر رہے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کا علم تھا یا نہیں تھا، وہ تھا یا نہیں تھا۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے سیدھے سیدھے آپ فرماتے ہیں، وہ نبئکم بما تأکلون وما تدخرون آپ فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھروں میں جو تم کھاتے ہو اور بچا کر رکھتے ہو، میں جو ہے تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی، آپ کو وجود بھی عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، سارے انسانوں کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ تمام انبیاء و رسول کے پاس جو علوم ہیں، من نقطۃ العلم اور من شکلۃ الحکم، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انبیاء و رسول کے پاس علوم ہے من نقطۃ العلم، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کا ایک نقطہ ہے، فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس مرتبہ مقام پر فائز کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا ہے، ہم اس پر قائم و دائم رہیں، کیونکہ یہی حق و حقانیت ہے، اسی میں سچائی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ ہم اس چیز پر قائم و دائم رہیں کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ ایک بچہ بہت اچھی بات بول کر جو ہے اپنے واعظ میں بہت اچھی بات، اپنی تقریر میں بہت اچھی بات بولا کہ اسلام جو ہے پھول ہے، ایمان جو ہے اس کی خوشبو ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پسند آئی میری بات۔ اسلام جو ہے پھول ہے، ایمان جو ہے خوشبو ہے۔ پھول ہاتھ کو ملتا، خوشبو نہیں ملتی، ہاتھ کو یاد رکھو۔ پھول ہاتھ کو ملتا، خوشبو نہیں ملتی ہاتھ کو، اور خوشبو کسے ملتی؟ جس کی ناک درست ہو۔ بڑی پیاری بات بچے نے کہی، میری طبیعت بہت خوشی ہو سکتی۔ پھول ہاتھ کو ملتا، خوشبو ہاتھ کو نہیں ملتی، یاد رکھو۔ اور خوشبو کو پکڑا بھی نہیں جاتا، خوشبو کو پکڑا نہیں جاتا، خوشبو کو سونگا جاتا ہے۔ خوشبو کو قید کر کے رکھ دیں بولے تو قید نہیں ہوتی خوشبو، لگے نکلی خوشبو تو قید کر سکتی ہیں، خوشبو قید نہیں ہوتی۔ ادھر قید ہوتا ہے
عطر کے اندر کی خوشبو کا اتنی ہوتی ہے، خوشبو کا اتنی ہوتی ہے، پھول قید ہوتا ہے، پھول قید ہوتا ہے، اسے جو ہے آپ قید کر سکتے ہیں، پھول پکڑ، لیکن خوشبو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اسلام پھول ہے اور ایمان خوشبو ہے، اور خوشبو وہی سونگھ سکتا ہے جس کی طبیعت اچھی ہو۔ جس کی طبیعت میں خرابی ہو وہ خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ خوشبو سونگھنے کے لیے طبیعت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جس کی طبیعت درست ہو وہی خوشبو سونگھ سکتا ہے، جس کی طبیعت درست نہ ہو وہ پھول تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، خوشبو کا مزہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ادھر کے بڑے بڑے ڈبے دیکھے تو فائدہ نہیں، خوشبو اگر سونگنا نصیب ہوا تو مست ہوتی طبیعت۔ ادھر کو دیکھ کے مست ہونا وہ کمال نہیں یاد رکھا، کمال تو خوشبو سونگ کر مست ہونا وہ کمال ہے۔ خوشبو سونگنے کے بعد مست ہونا، طبیعت کا مست ہو جانا وہ کمال ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام اعمال کا نام ہے، اسلام اعمال کا نام ہے، اور ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان دلی کیفیت کا نام ہے۔ اسلام اعضاء سے ہونے والے کاموں کا نام ہے، اور ایمان دلی کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایمان یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، ایمان یہاں ہے۔ ایمان دلی کیفیت کا نام ہے، اسلام اعمال کا نام ہے۔ آج کے اس دور میں لوگوں نے اعمال کو تو بہت بڑھاوا دیا، اعمال کے پیچھے تو سارے بھاگے چلے، اعمال دیکھ کر سارے فدا ہونے لگے، لیکن ایمان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، ایمان کا دور دور تک پتہ نہیں۔ دیکھیں کہ نمازی بہت اچھا پڑھتے ہیں، عبادت بہت اچھی کرتے ہیں، ارے روزے بہت اچھے رکھتے ہیں، خیر خیرات بہت کرتے ہیں، صدقہ بہت دیتے ہیں، نیکی کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ دوستو یہ سب کچھ اسلام ہے۔ ایمان دلی کیفیت کا نام ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب، بعض روایتوں میں تو جو ہے تصدیق بالقلب بھی آتا ہے، یعنی ایمان دل سے مان لینا۔ دل سے مان لینا کہ کیا ہوا، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو ختم ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو لوگ آپ سوچیں گے تمہیں نہیں سننے لا الہ الا اللہ سب جن بوجھ کلمہ پڑھتے تھے، ایسا ہے؟ سب جن بوجھ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر انہوں الگ کہیں کو نہیں یاد رکھو، محض پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن خوب پڑھتے ہیں، جن کے پاس نمازیں خوب ہیں، قرآن کی تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، اگر تم ان کی نمازیں دیکھو تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، تم ان کی عبادت کو دیکھو تو تم اپنی عبادتیں حقیر سمجھو گے۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ویسی عبادت کرنے والے، ویسا قرآن پڑھنے والے، ویسی نمازیں پڑھنے والے۔ حضور فرماتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنی عبادت کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ویسے ایمان سے نکل جائیں گے۔ اب دیکھو، آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، جب سب کچھ وہ کریں گے، حضور فرماتے ہیں حلق کے نیچے ایمان نہیں،
حلق کے نیچے نہیں اترتا ان کا سب کچھ. اب کون بھی نماز پڑھنے والا الحمدللہ کا سورہ ہی پڑھتا ہے, قرآن شریف کی سورت ضم سورت ہی پڑھتا ہے, نماز میں ثنا پڑھتا ہے, ضم سورت سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہتا ہے, سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کا سب کچھ کرنا ہے نماز کے اندر ہی ہے. یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے, خوب عبادت کر رہا ہے, لیکن ایمان اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دوستو اور بزرگوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس دور کا اور جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا, قیامت تک جاری, اسے ختم ہونا نہیں. فرمان رسول جاری ہے, حق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو, نمازیں بھی ہو, لیکن ایمان ان کے اندر نہیں رہے گا. وہ کیسے دوستوں اور بزرگوں؟ کیا پھر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, نیک اعمال بھی, نیک کام بھی کرتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ کیوں دوستو؟ فرماتے ہیں کہ اس واسطے کہ جیسے ماننا چاہیے وہ لوگ ویسے نہیں مانیں گے, جیسے ماننا چاہیے ویسے وہ لوگ نہیں مانیں گے, جیسی قدر ہونی چاہیے ان کے پاس ویسی قدر نہیں رہے گی. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت, اللہ نے ادب و احترام ہمارے پاس رکھا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ادب رسول بہت زیادہ, ہم محبت رسول ہمارے پاس بہت زیادہ. ہم اپنی تقدیر پر ناز کریں, لیکن کوئی یہ سن کر نماز نہ چھوڑے. دوستوں, نمازوں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں, نمازوں کی پابندی بھی کریں, نمازیں بھی ادا کریں, لیکن اپنے اندر جیسا ادب و احترام, جیسی محبت, جیسی تعظیم و توقیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنی چاہیے ویسے رکھا کریں. وہی اصل ایمان ہے. اصل ایمان محبت رسول اور تعظیم رسول. دیکھو اللہ کو تو ایک ماننے والے بہت ہیں, اللہ کو تو ایک ماننے والے بہت ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے بھی منافقین پہلے سے, لیکن ان کا ماننا دل سے نہیں تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کو کیا مانو, سامنے رہ تک ہمیں جو ہے ایمان کی باتیں کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے. منافقین سوچتے تھے مکے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پیچھے جا کر ہم جو کچھ کریں ان کو کیا معلوم, ان کو نہیں معلوم ہوتا کیا ہے, یہ سوچتے تھے. انہوں کیا سوچتے تھے, جب رہتے تھے, جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سب ایمان کی باتیں, پیچھے جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے, نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, انما نحن مستہزئون آتا ہے قرآن پاک میں, ہم تو مذاق کر رہے تھے. یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کر رہے تھے, اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے ظاہر کر رہے تھے, لیکن فقط کلمہ پڑھ لینا, فقط اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرنا, اسی پر بات ختم نہیں ہوتی, بلکہ تو کیسے مانتا ہے حضور کو, اس پر بات ہوتی ہے. تیرا حضور کو ماننا کیسے ہے, کیا تو حضور کو اپنی طرح بشر مانتا ہے یا خیر البشر مانتا ہے؟ کیا تو حضور کو اپنی طرح بشر, اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہے, یا حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین رسول اور بے مثل و بے مثال سمجھتا ہے مخلوق میں؟ اس بات پر ہوگا دوست, کیونکہ آج کے اس دور میں ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں. ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, ہم ایمان والے, ہم ایمان والے. سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہی جب سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, پھر اصل میں ہیں کون, اصل میں ہیں کون. ہم دیکھیں
کہ کن کی شروعات کب سے ہے، کن کی ابتدا کب سے ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں کھلے طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ سالوں کی ابتدا 100 سال 200 سال 500 سال 600 سال 800 سال یہ سالوں میں ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے تو وہ صرف اہل سنت ہے کہ جن کی ابتدا آج سے نہیں ہے، جن کی ابتدا ہی حضور کے زمانے سے ہے، جن کی شروعات حضور اور صحابہ سے۔ اس واسطے اہل سنت کہتے ہیں، یعنی سنت والے، حضور والے، حضور والے۔ دیکھو نماز پڑھتے تھے، سنت تو چھوڑو، انہوں تو فرض ادا کر رہے تھے۔ بات بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں سننا ہے اور سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں سننے اندر بولتی ہیں، ادھر سے سننے ہمیں سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہمیں سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہمیں سننا، تمہیں کہا کہ سننے، تمہیں فرض نہیں پڑتے، تمہیں سنت نہیں چھوڑتے، تمہیں داڑھی نہیں چھوڑے، چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں بول رہا ہوں، تنقید کرتے ہیں تو بہکانے کے واسطے، تمہیں سنت نہیں، تمہیں سب کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، درگاہ میں جاتی ہیں، وہاں جاتی ہیں، یہاں جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، لیکن تمہیں جو ہے تمہیں نہیں، ہمیں سننے آ جاتے ہیں۔ وہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں مان لیں گے، چلو بھائی انہوں بول رہے ہیں ہمیں سننا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سننا، ہمیں صحیح کر بول رہے ہیں، ہاں ہمیں یہ دیکھیں گے کہ انہوں ہمنا کو کیا بول رہے ہیں، سنت کے اوپر نہیں چلتی کر بول رہے ہیں، بابا فرض کے اوپر چلے سارے ایمان پہ نہیں رہے، باقی جو فرض پہ چلے تھے، جو نمازیں ادا کر رہے تھے، جو فرض ادا کر رہے تھے، فرض پہ چلے سالے ایمان والے نہیں رہے، تو کون سا سنت کے اوپر چل کو ایمان والا کہلانا اپنے آپ کو؟ فرض پہ چلے سالے ایمان والے نہیں رہے ہو، کیوں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان فقط ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ ایمان ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو حبیب پاک کی تعظیم و توقیر کا نام ہے۔ ایمان جہاں خدا کی وحدانیت کو ماننے کا نام ہے، وہی ایمان حضور کی رسالت کو جیسے ماننا ہے ویسے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور خدا کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کو کما کہو اگر کوئی ماننے والے زمین پر ہے تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کہ جس پر ہم چلتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں آج پیدا ہوئے سالے نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا زمانہ، اس زمانے میں بھی ہمیں پیدا نہیں ہوئی، غوث پاک سرکار کا زمانہ، اس زمانے میں بھی پیدا ہوئی، سنیا فاتحہ دلانے والے تمہیں کہاں بھی غوث پاک کے زمانے سے پیدا ہوئی سمجھیں گے، سنیا جو ہے فاتحہ دلانے والے، نیازہ کرنے والے کام بھی جو ہے یہ غریب نواز کے زمانے سے شروع ہوئی، رہیں گا سمجھیں گے۔ یہ زمانے اب کے پیدا ہونے جو بول رہے تو کو تمہیں اب پیدا ہوئی، یہ بولنے والے اب پیدا ہوئے، یہ کرنے والے اب پیدا نہیں ہوئے، یہ کرنے والے پہلے سے پیدا ہوئے، پہلے سے۔ یہ جو بول رہے دیکھو اب بولنے والے اب پیدا ہوئے، سب پہلے پاکت کے گواہ، پورے گواہ پاکت کے پہلے کو رکھتے بھیا سب گڈے خالد بادشاہ پہلے جانے والے تھے، ہاں حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جانے والے تھے۔ یہ نبو جاؤ کر کو بولنے والے کب پیدا ہوئے؟ اب پیدا ہوئے۔ انہوں زیادہ دین کو سمجھے کیا انہوں زیادہ دین کو سمجھے؟ ان کو 2 مواں نہیں 10 مواں رہتے ان کے، سب جنے 2 مواں نہیں 10 مواں رہتے ان کے، کتنے جنے آتے ان کے سامنے وقت مواں پیش کرتے ہیں، کتنے جنے کتنے نمونے آتے ہیں، کیونکہ پورے نمونے انہوں سے تو کتنے نمونے آتے ہیں، وقت نمونے کی مواں ہیں۔ اگر ایک ہی منہ والے، ایک ہی شکل و صورت والے کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اگر ایک ہی شکل و صورت، ایک ہی چیز پر قائم کوئی
اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت، ہم اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں اور ناز بھی کرتے ہیں، کیونکہ دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ دوستوں اور بزرگوں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سے نہیں یاد رکھو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار بھی اب سے نہیں یاد رکھو، یہ مزارہ نہیں ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، یہ لفڑے جھپڑے کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے سی بارگاہ والے رہتے، دیکھیے بہت سکون سی جا رہی کربل کو انڈیشنہ لینا شروع کرے، یہ بہت سکون سے ان کو جو ہے یہ بہت طاقت کی انجیکشن ہے، ان کو معلوم ہی نہیں پوائزن ہے، ان کو دکھانے والے بہت یہ بہت زبردست طاقت کی نماز روزے کی انجیکشن ہے، لگاتے ہیں ہمیں۔ ہمارے لوگ بھائی جی میں نماز نہیں پڑھتا، میں یہ نہیں کرتا، ذرا لگا انجیکشن، نماز روزے کی انہیں دکھا بہت زبردست انجیکشن ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج زکات ہے، اس میں اللہ سے ڈر کے رونا ہے، خوف کھانا ہے، وہ کھانا ہے۔ ہمارے سننے کیا کرتے ہیں، یہ لگاؤ سب لوگ، میں سب کروں، نماز نہیں پڑھوں، ذرا پابند ہونا دیکھوں، میں ذرا لگاؤں، اسے معلوم ہی نہیں تھا وہ زہر کی انجیکشن ہے، وہ ہسپتال 40 دن لگا رکھتے ہیں، وہ خطرناک ہسپتال ہے وہاں، یہ دیکھو گلوکوز کی انہوں نے نلے دے دی، دوسرے سے کے لیے گلوکوز میں پانی چلاتی، وہاں نہیں سیدھا سیدھا نلے چلاتی، وہاں خطرناک گلوکوز آؤں، یہ وہ گلوکوز پیچھے پڑے، وہ پہلی بات تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا، تمہیں کوشش کرنا چھڑا لے کو بھاگنے کی، اٹکے تو ختم، سلائن چڑھا کے نہیں گیا۔ ہاں ماشاءاللہ، انہوں لے جاتے ہیں، لے جاؤ کو گلوکوز دیتی ہیں، سب دیتی ہیں، سب دیتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، انجیکشنہ دیتی ہیں، گلوکوز دیتی ہیں، دوائیں دیتی ہیں، سب دے، کسے دے رہی ہوں؟ بے جان کو دے رہی ہوں، کیوں؟ کہ اس کی جان پہلے بار ہو، جان ایمان ہے، جان اصل ایمان ہے، ایمان ہے تو سارا وجود سلامت ہے، تن میں اگر روح ہے، بدن میں اگر روح ہے تو جسم کام والا ہے، بدن میں اگر روح ختم ہو جائے تو جسم کام والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز روزوں میں اگر اہل سنت ہے، اگر ایمان و عقیدہ سلامت ہے تو سارے نماز روزے قبول ہے، اگر ایمان و عقیدہ ہی نہیں ہے تو ساری نماز روزے فضول ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں، نماز روزوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، حضور پاک نے اپنے زمانے میں فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرما دیا کہ دیکھو لوگ ایسے بھی رہیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، بہت اچھا پڑھیں گے، اب بہت اچھا لوگ کیا بولتے ہیں، سننا ہے کہ مدرسے میں زیادہ تجوید نہیں ہے جی، ہمارے مدرسے بہت اچھی ہے، لیکن ایک رونا ہے، ایک رونا ہے، ذرا اس سے بھی بہک جاتے ہیں کہ انہوں تجوید بہت اچھا پڑھتے ہیں، پڑھے تو انہوں قرآن پڑھتے رہے تو ہوں سننا تھا دل، ظاہر سی بات ہے، یہ کیسا ہے بولے تو گڑگا کھاتے تو گڑگا کے سالے کی خوشبو زرجنے کو بہت پسند آتی ہے، پیٹرول کی بات ذرے جنے کو بہت پسند آتی ہے، سنتے رہنا کتا کہ تم گزانا ہمنا بھی بولتے اتنا پسند آتی ہے، تو بہت سننا دل کرتا ہے، پیٹرول دل بول رہا سننا سننا، لیکن وہ کتنا مہلک ہے اسے پتا نہیں، ایمان کی دولت اصل دولت، جس کا ایمان محفوظ رہے اس کا سب کچھ محفوظ، جس کے پاس سے ایمان ہی ختم ہو جائے اس کے پاس
पास कोई चीज बाकी नहीं रहती। याद रखो, ये सारी इबादतें, ये सारी रियासतें, जिसके पास ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत रखकर तो खुदा की बारगाह में एक वक्त की नमाज भी अदा करता है तो वो तेरी नमाज महफूज रहती है। ईमान की दौलत खत्म करते हुए 5 वक्त नमाजें भी अदा करता है तो 5 वक्त नमाजें तेरी कबूल नहीं किया। इबादत के लिए ईमान शर्त है। जिसका ईमान महफूज, उसके आमाल महफूज। जिसका ईमान ही महफूज नहीं, उसके आमाल महफूज नहीं। इसीलिए आज लोग बहुत ही दोस्ताना अंदाज में कहो या बहुत ही भोले बनकर कहो, आप 2 बार सलाम करें तो बस, हमारे सुनने ऐसे नहीं, 2 बार जरा मोहब्बत से सलाम करे, मुझे तो कौन सलाम नहीं कर रहा है, नहीं कितना मोहब्बत से सलाम कर रहा है, कितना मोहब्बत से सलाम करना है, इसके पास जाना है, बात करना। अब उसे बोले ना भी, अब शैतान जो है पढ़ने वाले बच्चे मूल्य को छुड़ाया, बोले तो कितना मोहब्बत से छुड़ाया रहेगा उसने। एक इल्म हासिल करने वाले बच्चे को कितना मोहब्बत से मतलब छुड़ाया होगा शैतान, गुस्से से तो नहीं छुड़ा, कितना मोहब्बत से। ईमान की दौलत बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जिसका ईमान महफूज है वो महफूज। अब इल्जाम लगाने वाले ये लगाते हैं कि लोग सब बोलते हैं लेकिन नमाज के बारे में नहीं बोलते। नमाज नहीं पढ़ना बोलते, कौन भी बोलते हैं, कौन भी नहीं बोलते। नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, फर्ज है, अल्लाह ने उसे फर्ज करार दिया है। नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, रब तबारक व तआला ने फर्ज करार दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नमाज के बहाने ईमान को खत्म करो, नमाज के बहाने अदबे रसूल को खत्म करो। क्योंकि जितने ही देखो, जितने भी हैं अहले सुन्नत को छोड़ के जितने भी हैं, सब जने का टारगेट कौन है मालूम क्यों? अहले सुन्नत ही है। सारे लोगों की कोशिश क्या होती? अहले सुन्नत पर होती। किनको ले चलो, इनको ले चलो। दरगाह को जाते रहे 2-4 बार तो आहिस्ता तुमना को घेरा डालते, घेरा डाल को जो है आहिस्ता ले जाने की कोशिश करते। 2-4 बार जरा जोश में आकर बोलने लगे, 2-4 बार सुनते, उसके बाद आहिस्ता टारगेट करते। हाँ जो है इन्हें, इसे जो है घेरे में लो, इसे थोड़ा जो है मोहब्बत सी बातें करो, ऐसा करो वैसा करो। भोला भाला मुसलमान जो है उन बातों में आकर फंस जाता है। वो ये सोचने लगता है कि चलो भाई कम से कम नमाज की दावत दे रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं, नमाज की दावत दे रहे हैं, नमाज की दावत दे रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं, नमाज की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हें बोले कि आज तक नमाज की दावत दे रहे, नमाज दावत दे तो जाना क्या नहीं था? सही बात है, नमाज की दावत दे तो जाना हर कोई कहता है, लेकिन हर एक के पीछे नमाज की दावत सुनकर नहीं जाना। याद रखो, हर एक के पीछे दावत है नमाज की बोल को हर एक के पीछे जाने लगे तो अंजाम बुरा होता। फिर अंजाम वहां बुरा होगा। क्यों? कि जिस पर भरोसा है उसी के घर को दावत जाओ। जिस पर भरोसा है इन्हें ज़बा कराया देगा, उसके घर को दावत जाना। जिस पर भरोसा नहीं, उन्हें गर्दन उड़ाया कि ज़बा कराए, फिर उसके घर को दावत के क्या फायदा? जिस पर भरोसा है नहीं कि भाई ज़बा कराए, गर्दन उड़ाए, उसके घर को अगर दावत के तो फायदा क्या? बुलाने वाले हर दो मोहब्बत से बुलाते हैं, लेकिन जाने वाले को फैसला करना होता है कि मुझे जाना है या नहीं जाना, मुझे फुला के पीछे जाना है या नहीं जाना। अगर आप सिर्फ साहिल को देखकर चले गए तो दोस्तों और बुजुर्गों, बात का जो अंजाम है, शुरू में तो आपको नहीं महसूस होगा, आप सोचते कि भाई अच्छा जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। बाद में होते 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 ऐसा हाल हो जाता, फिर किसे भी मानता नहीं, किसे भी मानता नहीं, खाली अल्लाह की तारीफ करो। ऐसी तबीयत हो जाती है, हुजूर की तारीफ भी सुनना पसंद नहीं करता ज्यादा। नौज़ बिल्लाह, हुजूर की तारीफ भी ज्यादा पसंद नहीं करता, फिर सिर्फ अल्लाह की तारीफ सुनना ज्यादा पसंद करता। सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलते रहो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बोलते रहो।
ارے جس رب نے مکمل قرآن کو اپنے حبیب کی تعریف میں نازل فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے، اشارتاً کنایتاً، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے، وہ رب ہو کر اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، اور یہ امتی اپنے آپ کو امتی بول کر جو ہے حبیب کی شان سے منہ موڑنے لگتا ہے۔ نہیں جی، اللہ کی تعریف کرو سر، اللہ کی تعریف کرو، حضور کی تعریف نہیں، زیادہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا، اللہ اپنا کو پیدا کرا۔ بے شک سارے یہی کہتے ہیں کہ بندوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بات بول کر ایسا بولتے ہیں، ہمیں کہا بھی غوث پاک پیدا کریں گے، اس لیے ایسا سمجھنا۔ یہ اللہ سب کو پیدا کرا، اللہ زمین کو، آسمان کو پیدا کیا، اللہ انسانوں کو پیدا کیا۔ ہمیں کیا بول رہے دوسرے پیدا کریں بول کو؟ ہمیں زندگی میں کبھی نہیں بولے حضور غوث پاک پیدا کریں بول کو، حضور غوث پاک پیدا کریں بول کو زندگی میں کبھی کسی سننے نے نہیں کہا۔ ہاں، سننے نے ضرور یہ کہا ہے کہ حضور غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا، حضور غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ وہ احیل موتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور منقول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ احیل موتا بإذن اللہ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا نہیں بولے، میں زندہ کرتا ہوں کہے وہ احیل موتا، میں مردے کو حیات دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ فرمایا۔ رہا پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے دوستو، رب تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے انہوں بولتے ہیں لا کہتا یہ اللہ کے سوا جنہیں مانتے ہیں یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی، ہمیں کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اہل سنت کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کوئی بھی جو ہے غوث پاک کی طرف منہ کر یا غوث پاک کے واسطے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا کہیں کیا نیت کی بنی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے غوث پاک، نعوذ باللہ، کوئی بھی بولتی ہے جی؟ ڈرنے کے بولو، کوئی بھی نہیں بولتی کہ نیت کرتا ہوں غوث پاک کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے غوث پاک کی، کہیں گا کون؟ جب ہمیں نیت اس لیے کرتے کوئی نماز کی تو پھر بولتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ بے شک اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کسی ولی کی عبادت نہیں کی جاتی، ہاں ولی سے محبت کی جاتی ہے، عبادت اللہ ہی کی جاتی ہے، نبی سے محبت کی جاتی ہے، اور ان کو تکلیف عبادت سے نہیں ہے، نام عبادت بول رہے ہیں، ان کو اصل تکلیف محبت سے ہے، اصل تکلیف محبت سے ہے کہ ان کے اندر اتنی محبت ہے، اس محبت کو ختم کرو، اس رشتہ محبت کو ختم کرو، اس تعلق کو ختم کرو۔ دوستو اور بزرگوں، یہ رشتہ محبت یہ بہت بڑی چیز ہے، رشتہ محبت ایمان، رشتہ محبت کا نام ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت رابع یا حضرت رومان ان کا نام تھا، آپ جو ہے روم کی جنگ میں آپ تشریف لے گئے، حضرت امیر معاویہ کی دور میں جو ہے آپ روم کی جنگ میں آپ جب گئے تو جنگ کے دوران جو ہے جنگ جب جاری تھی تو آپ کو قید کر لیا گیا، قید کر لیا صحابی رسول کو، قید کرنے کے بعد دیکھو تعلق اور محبت کتنی بڑی چیز ہے، آپ کو قید کر لیا گیا، قید کرنے کے بعد وہ صحابی رسول جو ہے، اور یہ جو ہے صحابی ہیں، ان روایتوں میں ان کا نام سفینہ آتا ہے، سفینہ کر کے ہی جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت ام سلمہ کی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ غلام تھے،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ غلام تھے. حضرت ام سلمہ نے آپ کو آزاد کیا. آپ کو آزاد اس شرط پر کیا کہ تم زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گے. آپ نے آزاد اس شرط پر کیا کہ زندگی بھر تم حضور کی خدمت کرتے رہو گے. حضرت سفینہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ شرط لگاؤ یا نہ لگاؤ، آپ شرط رکھو یا نہ رکھو، مجھے آزاد کرو یا نہ کرو، میں زندگی بھر حضور کی خدمت ہی کرتا رہوں گا. میں زندگی بھر حضور کی خدمت ہی کرتا رہوں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہے آپ پر سامان لاتے ہیں. سامان آپ کے غلام تھے، آپ سامان رکھتے ہیں. صحابہ بھی سامان رکھتے ہیں. تھوڑا سامان رکھنے کے بعد جو ہے آپ کو چلتا ہوا دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا سفینہ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ہماری کشتی ہے، یہ ہماری کشتی ہے، ہماری سواری ہے، ہماری کشتی ہے، ہم اس میں سامان لاد رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارا سفینہ ہے. نام ان کا دوسرا تھا، نام ان کا دوسرا تھا، نام ان کا رابح تھا یا رومان تھا ان کا نام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا سفینہ ہے، یہ ہماری کشتی ہے. اس کے بعد وہ صحابی رسول جب کبھی ان سے نام پوچھتے تو وہ اپنا نام جو ہے رابح نہیں فرماتے بلکہ اپنا نام سفینہ کہتے تھے. اپنا نام سفینہ، کشتی، جہاز کہتے تھے. جب لوگ پوچھتے کہ آپ کا نام تو رابح ہے، آپ اپنا نام سفینہ کیوں بتا رہے ہیں؟ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میرا نام پہلے رابح تھا، لیکن جب حضور نے مجھے سفینہ کہہ کے پکار دیا تو اب میرا نام مرتے دم تک سفینہ ہی رہے گا. یہاں بھی سفینہ رہے گا، وہاں بھی سفینہ رہے گا. حضور سے محبت، عشق لگاؤ. جنگ میں پکڑ کر لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد جو ہے پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے آپ چھڑاتے ہیں، بھاگتے ہیں، چھڑا کر بھاگتے ہیں. بھاگ کر جو ہے آپ راستہ پکڑتے ہیں. گھاٹیوں میں سے، جنگلوں میں سے آپ راستہ طے کرنا شروع کرتے ہیں. لشکر اسلام سے آپ بچھڑ گئے تھے، اسلامی لشکر سے آپ بچھڑ گئے تھے. اسلامی لشکر دوسرے طرف ہوا تھا اور حضرت سفینہ جو ہے آپ قید میں تھے. آپ چھڑا کر کسی طریقے سے بچا کر آپ نکلے، بھاگتے ہوئے نکلے. چلتے چلتے آپ کا گزر جب ایک جنگل سے ہونے لگتا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک شیر آتا ہے. شیر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی جب آپ اس شیر کو دیکھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے شیر سن، میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. فرماتے ہیں کہ اے شیر سن، میں حضور کا غلام ہوں. کس سے فرما رہے ہیں؟ شیر سے کہہ رہے ہیں. شیر سے کہتے ہیں کہ میں حضور کا غلام ہوں. شیر جیسے سنتا، دیکھو آپ، حضور کا غلام ہوں جیسے سنتا، شیر جو ہے اپنی دم ہلانا شروع کر دیتا، محبت کا اظہار شروع کر دیتا. پھر جو ہے اپنی گردن جھکا لیتا، اپنی گردن جھکا لیتا. اب اس کے بعد پھر وہ شیر کیا کرتا؟ ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا شروع کرتا. شیر جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا شروع کرتا ہے. دیکھو دوستو، شیر کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے حضور کا چاہنے والا ہے، یہ حضور کا غلام ہے. کون بھی دوسرے بولے تو چھوڑتا کیا، سیدھا کا سیدھا چبا ڈالتا شیر. دوسرے کوئی بولتے تو سیدھا سیدھا شیر چبا ڈالتا. لیکن حضرت سفینہ نے شیر سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں. آپ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں؟ کہ تو سب اسی کی مخلوق ہے. شیر کھانے کے واسطے ہے، انسان اس کے منہ میں جانے کے واسطے ہے. شیر کھانے کے واسطے ہے انسان، شیر شکار کے واسطے ہے انسان، جو شکار بننے کے واسطے ہے. بلکہ آپ نے اس وقت اپنے آپ
کے تعلق سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اور شیر جو ہے پہچان لیا، حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد شیر جو ہے راستہ بتانا شروع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیر؟ راستہ بتانا شروع کرتا ہے۔ حضرت سفینہ شیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ شیر راستہ بدل بدل کر حضرت سفینہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ حضرت سفینہ حضور کے صحابی پیچھے ہیں، شیر آگے آگے۔ شیر لشکر اسلام کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں لشکر اسلام ہوتا ہے، جہاں اسلامی لشکر ہوتا ہے۔ شیر وہاں تک جاتا ہے، جا کر شیر پھر واپس پلٹ جاتا ہے اور حضرت سفینہ لشکر سے جا ملتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اس حدیث پاک میں بہت ساری باتیں ہیں۔ یوں تو اس حدیث پاک میں بہت سارے، میں چند باتیں جو اس حدیث پاک کے آپ کے گوش گزار کر کے جو ہے اپنی بات جو ہے تکمیل کی طرف لے جاؤں گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس شیر سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ اس کے بعد شیر نے آپ کو اپنے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے، راستہ دکھانے پر معمور ہوا، شیر آپ کو راستہ دکھانا شروع کیا۔ شیر کو کیسے معلوم؟ شیر کو کیسے معلوم کہ اسلامی لشکر فلاں جگہ ہے؟ شیر کو کیسے معلوم کہ اسلامی لشکر فلاں جگہ ہے؟ شیر کو کیسے معلوم؟ کیا شیر نشان ڈھونڈتا ہے؟ شیر کو کیسے پتا؟ محققین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی خوشبو شیر بھی سونگنے کی صلاحیت ہے۔ شیر بھی سونگتا ہے کہ ایمان والے کہاں ہیں۔ شیر جو وہاں تک پہنچا وہ ایمان والوں کی خوشبو پکڑتے وہاں تک پہنچا۔ شیر نے ایمان والوں کی خوشبو سونگی۔ دوستو اور بزرگوں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبو شیر بھی سونگا کرتے ہیں۔ شیر وہاں تک لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ اور واقعتاً جس طرح جو ہے کھانا خوشبو والا بریانی پکتے رہے تو کس گھر میں پک رہا تم کو معلوم ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ بریانی کہاں پک رہی معلوم ہوتا ہے، خوشبو ہی سمجھو۔ اب اے نماز کو خوشبو ہی تم کو معلوم ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ کہاں سے آئی ہوئی خوشبو کا، کس جگہ سے آ رہی ہے برابر معلوم ہوتا۔ ذرا پھرے اگر کنفیوز بھی ہوتے رہے، دیکھو تھوڑا اگر گھومے تو ہاں فلاں جگہ سے آ رہا، فلاں کا گھر ہے اور اس گھر میں پکڑا برابر ہے، معلوم کر لیتے۔ خوشبو سونگ کے معلوم کر لیتے، کھانے کی خوشبو سونگ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں بریانی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کی خوشبو سونگتے ہوئے شیر وہاں تک پہنچ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا ہے۔ جیسے ابو جہل کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ اور عتیبہ دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کو تو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، عتبہ ایمان لے آئے، اور عتیبہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ جب تبت یدا کی صورت نازل ہوئی، دیکھا نازل ہونے کے بعد میں جو ہے جب اس میں ہلاکت کا تذکرہ ہوا، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، پھر اس کی بیوی کے تعلق سے حمالۃ الحطب، پھر جو ہے وہ بھی جو ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی عورت بھی جو ہے حمالۃ الحطب، جو ہے جو لکڑیاں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ وہ ساری چیزیں جب اللہ نے سورہ لہب نازل فرمائی تو ابو لہب جو ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے عتیبہ سے کہ جاؤ، جا کر حضرت ام کلثوم، حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا رشتے نکاح طے ہوا تھا، ابھی جو ہے وداعی نہیں ہوئی تھی، فرماتے ہیں محققین فرماتے ہیں وداعی نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہے نکاح ہوا تھا جب اللہ کے حبیب سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے۔ پھر بعد میں جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب جب نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے
ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ سے کہتا ہے کہ جا کر محمد کی بیٹی کو چھوڑا، طلاق دینے کی بات کہا، چھوڑنے کی بات بول اسے۔ عتیبہ جاتا ہے، جا کر میرے ابا کے بارے میں ایسا ویسا بولتے نکو، میں جو ہے تمہاری بیٹی کو چھوڑتا ہوں، بول جا کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بولتا، بہت زیادہ اول فول باتیں بکتا۔ بکنے کے بعد جو ہے پھر کیا شرارت اتنی ختم نہیں ہوتی، انہیں اتنی جسارت کرتا، اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کرتا، علیہ باللہ۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال میں عطا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد بیٹا گھر آتا، ابو لہب کے پاس آتا، آنے کے بعد میں باپ پوچھتا کیا ہوا، بیٹا بولتا میں جا کے برابر بول کے آیا ہوں، میں برابر بول کے آیا ہوں، میں یہ کیا ہوں، یہ کیا ہوں، یہ کیا ہوں، یہ کیا ہوں۔ باپ سب کچھ سنتا، سب سننے کے بعد ابو لہب کہتا ہے کہ اچھا بتا محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کہتا ہے کہ تو نے سب کہا ٹھیک ہے، اب یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا۔ بیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اس وقت ابو لہب کہتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ تو ہونے ہی والا ہے۔ ابو لہب گھبرا جاتا ہے، اس کے بعد اپنے بیٹے کی حفاظت کے واسطے جو ہے لوگوں کو لگاتا ہے کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا، قافلے میں ابو لہب بھی تھا، ابو لہب کا بیٹا بھی تھا۔ جب ایک جگہ رات ہو گئی، شام ہو گئی، تو اس وقت جو ہے پڑاؤ ڈال کر رکنے کا، جب سارا قافلہ رکنے کا ارادہ کرتا ہے، ایک گرجا گھر کے پاس جو ہے رکنے کا ارادہ کرتا ہے، اجازت لیتے ہیں رکنے کے لیے، اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد جب رکتے ہیں تو وہ گرجا گھر والا وہ پادری کہتا ہے کہ دیکھو یہ جگہ جو ہے جنگلی جانوروں کا ہے، اس واسطے تھوڑا احتیاط سے سو۔ ابو لہب کو بات یاد آتی ہے کہ میرے بیٹے کے واسطے جو ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ آگے پیچھے ہونے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جو حفاظت کی کوشش کریں گے۔ اب سارے قافلے والوں کا مال اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے جو ہے ایک اونچا جو ہے ٹیلا نما بناتے ہیں، یعنی سمجھے بہت اونچا کٹا کے جیسا سارے سامان سارا مال رکھ کر جو ایک اونچی جگہ بناتے ہیں، اونچی جگہ بنا کر سارے ارد گرد سوتے ہیں، اور ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کو جو اس جگہ اوپر کی جگہ سلاتا ہے تاکہ اگر کوئی جنگلی جانور آئے تو پہلے ہم میں سے کسی پر حملہ کرے تاکہ جو ہے اٹھ کر اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، جب سب سو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے سب سو جاتے ہیں، تو رات کی تاریکی میں ایک شخص دیکھتے ہوئے حفاظت کے طور پر ایک بیٹھا ہوا تھا، باقی ایک شخص دیکھتے بیٹھا ہوا تھا کہ جو چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، حفاظت کے واسطے ایک کو جگہ نہ ملے تو جگہ، وہ جاگ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ دیر کے بعد جب رات تاریک ہونے لگی، ایک طرف سے شیر نکل آتا ہے، شیر آتا ہے۔ اب شیر آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دیکھنے والا منہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دیکھتا دیکھ کے جو ہے اس کی نہ بولی نکلتی نہ آواز نکلتی، چپ چاپ سن سا خاموش چپ ہو جاتا۔ اب شیر آتا ہے، آ کر کیا کرتا ہے، سونگنا شروع کرتا ہے۔ شیر کیا کرتا ہے، سونگنا شروع کرتا ہے، ہر ایک کے منہ کے پاس سونگنا شروع کرتا ہے، ہر ایک کے منہ کے پاس آ کر سونگنا شروع کرتا ہے۔ سونگتے سونگتے جب شیر جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتا، جب ساروں کو سونگ جاتا ہے، اب اس کے بعد شیر جو ہے اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔
शेर भी जानता है कि गुस्ताखी रसूल का मुंह कौन सा है। शेर भी जानता है। 1000 ब्रश कराऊंगा उन्हें, 1000 मिसवाक कराऊंगा, बाबा मिसवाक काम नहीं आता, याद रख। मिसवाक पर मिसवाक करता जा। अगर दिल में अदब और एहतराम नहीं है तो बाहर के सारे मिसवाक बेकार है। दिल में अगर अदब और एहतराम नहीं है तो सारों को सुनने के बाद फिर ऊपर चढ़ता है शेर। ऊपर चढ़ने के बाद जब सूंघता है शेर समझ जाता है कि यही गुस्ताखी रसूल है। यही गुस्ताखी रसूल है। अब शेर अबू जहल के मुंडी को चबाना शुरू करता है। बाज़ रिवायतों में भी आता है कि उसके सारे जिस्म को फाड़ डालता है शेर। उसके सारे जिस्म को फाड़ डालता है। उसकी मुंडी को जो है जुदा कर देता है, चबाकर जुदा कर देता है, अलग कर देता है। उसकी मुंडी बाकी नहीं, चबाकर खत्म कर देता है। उससे सारा वजूद चीर फाड़ डालता है, सारे वजूद को फाड़ देता है। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि शेर ने सारे वजूद को फाड़ डाला लेकिन उसकी एक बोटी को भी नहीं खाया शेर, क्योंकि शेर भी जानता है कि गुस्ताखी रसूल है। शेर की तबीयत में गोश्त खाना है लेकिन गुस्ताखी रसूल का ऐसा सड़ा गोश्त है कि शेर भी खाना पसंद नहीं करता है। जो गोश्त खोर है, जो अदब खोर है, वो खुद जो है गुस्ताखी रसूल का गोश्त खाने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे सुन्निया वैसे गुस्ताखों के पास के पैसों का गोश्त खाने के वास्ते बहुत शौक से, दावतों में बहुत शौक से। क्या फायदा दोस्तों, क्या फायदा। अपने आप की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, इस वास्ते कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया खत्म होना है, दुनिया खत्म हो जाएगी। अपने ईमान व अकीदे और अमल के साथ तुम इस दुनिया को छोड़ोगे। इस दुनिया को तुम छोड़कर जब चले जाओगे वहां मुहासबा होगा, वहां हिसाब किताब होगा। इस वास्ते आज अपनी हिफाजत करो, आज मत बहको, अपने आप को हरगिज मत बहकाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। अपनी हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। देखो अबू लहब के बेटे को शेर ढूंढकर कैसा मालूम हो उसे सूंघा क्यों? भाई सीधे सीधे अल्लाह ने जब डाला था, जब उसके दिल में डाला था, खुदा ने जाकर सीधे सीधे हमला कर देता। शेर का सूंघना इस बात की निशानी है कि औरों के मुंह में अलग बू हुआ करती है, गुस्ताखी रसूल के मुंह में अलग बू हुआ करती है। औरों का मामला जुदा हुआ करता है, गुस्ताखी रसूल का मामला जुदा हुआ करता है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अदब मुस्तफा लाजिम है, हुजूर का अदब व एहतराम लाजिम है, बुजुर्गान दीन का अदब व एहतराम लाजिम है, औलिया कामिलीन का अदब व एहतराम लाजिम है। ये सारे अदब व एहतराम कहाँ मिलते हैं? ये सारे अदब व एहतराम अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात में सारे अदब व एहतराम। यहाँ अदब व एहतराम है, अदब दीन है दोस्तों। जिसके अंदर अदब है वो ईमान वाला है, वो दीनदार है। जिसके अंदर अदब ही ना हो वो दीनदार नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला होने के लिए अदब व एहतराम जरूरी है, ताज़ीम व तकरीम जरूरी है। जब तक ताज़ीम व तकरीम नहीं रहेगी, हरगिज ईमान का महज दावा रहेगा, दावे से काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए जहां अमल की जरूरत है वही ईमान को मजबूत रखने की भी जरूरत है। अमल की जहां जरूरत है वही ईमान को महफूज रखने की भी जरूरत है। फकत अमल इंसान को कामयाबी नहीं दिलाता, बल्कि अमल के साथ साथ ईमान जरूरी है। ईमान बुनियाद है, उस पर इस्लाम इमारत है दोस्तों। बुनियाद ही ना हो तो इमारत किस काम की? बगैर बुनियाद की इमारत कायम नहीं हो सकती, चाहे जितनी अच्छी
बुनियाद जरूरी है इमारत के लिए, आमाल के लिए ईमान जरूरी है, बगैर ईमान के आमाल कबूल नहीं है, आमाल का एतबार नहीं है। इसलिए अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करो, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम रहो, इसी में सच्चाई है, इसी में अच्छाई है, इसी में सब कुछ है दोस्तों। मैं फिर आप तमाम लोगों से दोबारा यही मैं कहूँगा कि जो है आप तमाम जिस तरह दीन मदीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप जिस तरह इस मदरसे दारुल उलूम हुसैनिया की आप तमाम हज़रात जिस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप तमाम ज़रूर इस मदरसे की, इस इदारे की आप ज़रूर खिदमत करते रहिए, इसका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आप हज़रात को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा, इलाके के वास्ते फ़ायदा पहुँचेगा। ये सिर्फ जो है अकायद की हिफाजत हो, यहाँ से अहले सुन्नत के जय्यद उलमा और हुफ़ाज़ पैदा हों, उस नीयत से जो है सिर्फ वही नीयत से इस मदरसे को कायम किया गया है। ये मदरसा अल्लाह उसके रसूल की रज़ामंदी पर है दोस्तों, ये मदरसा अल्लाह उसके रसूल की मेहरबानी पर है, ये अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा तवक्कुल की बुनियाद इस मदरसे की बुनियाद है। ये मदरसा तवक्कुल पर रखा गया है, अल्लाह पर भरोसा करते हुए हुजूर की जात की मेहरबानी, हुजूर की जात से मेहरबानी का सवाल करते हुए इस मदरसे को कायम किया गया है। बुजुर्गों से निस्बत जोड़ते हुए इस इदारे को कायम किया गया है। ये इदारा आप लोगों का है, ये मदरसा आप लोगों का है। आप लोग इस मदरसे को देखिए, आप लोग इस मदरसे को परवान चढ़ाइए, आप लोग इस मदरसे का साथ दीजिए, आप खुद इस मदरसे को आगे लेकर बढ़िए। ये मदरसा आप लोगों का है, आप लोग इस मदरसे को आगे ले जाइए। मैं जितने जिम्मेदारान हजरात यहाँ बैठे हुए, मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि आप इस मदरसे का आप भरपूर ख्याल रखिए। हमारे बाबर पीर साहब जो है, मैं जो है माशाअल्लाह इससे पहले जो है मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सदर साहब भी जो हैं, और फिर तमाम जितने यहाँ उलमाए किराम यहाँ सब बैठे हुए, मैं जो है तमाम से यही कहूँगा कि देखो मदरसा कायम करना था, कायम करे, अब इसे आगे बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आगे लेकर जाना ये आपकी जिम्मेदारी। ये सिंधनूर का मदरसा है, ये सिंधनूर का बनाना था, आगे बढ़ना था, हम आगे जो है कदम बढ़ा दिए, अब आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब आप लोग, ये आप लोगों का मदरसा है, इसे आप पूरा ख्याल कीजिए, इसमें तालीम अच्छी हो। आप इस मदरसे के हक में दुआ भी करते रहिए कि जो है इस मदरसे में तालीम अच्छी हो, यहाँ पर इंतजामात अच्छे हों, तालीम अच्छी से अच्छी हो। यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर निकले, यहाँ से जो बच्चे निकले वह इल्म में भी कामयाब हों, वो अमल में भी कामयाब हों, वह इल्म में भी जो है आला मकाम रखें, अमल में भी जो है आला मकाम रखें। इस बात के लिए आप भी दुआ करते रहिए। मैं इसी के साथ जो है जितने जिम्मेदारान इस मदरसे के हैं, जितने मुआमिनीन हैं, मैं तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। इस साल ये मदरसे का जलसा, चूँकि बच्चे जो है आइंदा साल हाफिज बनने वाले हैं, इस वास्ते मुख्तसर जो है इस साल का जलसा, सालाना जलसा जो है इस वास्ते मुख्तसर तौर पर रखा गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल ये जलसा बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मिलकर करने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं आप लोग? आइंदा साल इंशाअल्लाह ये जो है ये बहुत जबरदस्त जो है, क्योंकि जो है 3-4 हाफिज बनने वाले हैं इस मदरसे से। ये तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। 5-6 बनने वाले हैं माशाअल्लाह जो है। और एक यूं समझे आप, अब जो है फसल शुरू हो गई इस मदरसे की, जो है फसल शुरू हो गई, अब सिर्फ कटाई करते जाना है। आप साल 2 साल में फसल आती रहेगी और आप जो है कटाई करते रहना है और उससे जो है फायदा उठाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही खुशी की बात जो है कि जो है यहाँ इदारा कायम है, यहाँ जो है मदरसा कायम है। ये जो है हम तमाम के लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। और कोई भी ये नहीं सोचना कि जो है मदरसा इनका है हमारा है कर, वो कौन भी है सोचना। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ कि जो है इनका है मदरसा, नहीं ये तो छोड़ो आप, वहाँ हमारा 4-5 करोड़ की इमारत है, उसे में मेरा का को नहीं बोला। एक बात में जो है ये बोलना चाहूँगा कि जो है
वहाँ माशाल्लाह जो है 3.5 एकड़ में इदारा कायम है हमारा। फिर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो मैं खुद जो है आज तक ये मेरा मदरसा है, कौन आते हैं क्या आते हैं, वहाँ से नहीं बोलूँ मैं, यहाँ कहीं बोलेंगे मैं वहाँ से नहीं बोलूँ। आप बिल्कुल जाके वहाँ पूछ सकते हैं, हाँ क्या होना क्या नहीं होना, वत्ता से देखते रहता हूँ, ये है ये नहीं है, कब पड़ा ठीक है, ये ऐसा करो, जिम्मेदार को बोले वत्ता से करो, मैं खुद उसमें बीच में नहीं जाता हूँ। और माशाल्लाह अभी क्या हुआ तो थोड़ा बहुत मशवरा लेते, मैं इनको यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करते जाओ, तुम्हारे हिसाब से करते जाओ, मैं यही हौसला देते रहते हैं भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हें करते जाओ, अच्छा करो, बस ऐसा काम करो जिससे अल्लाह रसूल खुश होना, जिससे जो है अवाम को फायदा पहुंचना, वो काम करते जाओ। मेरी यही बात है इनसे, जिम्मेदारों से भी मैं यही कहते रहता हूँ कि जो देखो जो मुनासिब है करते जाओ। तो इस वास्ते जो है कोई भी नहीं सोचना है जो है वासिया को अपना मदरसा नहीं नौजुबिल्लाह तो जो है जिस मकसद के लिए पैदा तुम आसान होता बोले तो समझना बोली, और मकसद के वास्ते सोचते आसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जो है 38 बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। अभी मौलवी साहब बोले, हमारे आलम अफसर जो है 38 बच्चे जो है उस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो 38 बच्चे पढ़ना ये मामूली बात नहीं, याद रखो आप। 38 बच्चे तालीम अच्छी हुई है तो बच्चे आते हैं। और ऐसा भी ये मदरसे की एक शान ये है कि लोग दाखिला करा तो बोले तो नको भाई जगह नहीं है, नको कर हमारे अल्ताफ में जो है मुझे बोलते थे क्या करूँ मैं, जगह नहीं है, कैसा करूँ क्या करूँ, देखो बोलो मैं क्या तो करो, बोलते नहीं आइंदा देखेंगे तो लोग करो, हमें ऐसा भेजना पड़ रहा बच्चों को, वो परेशान हो ऊपर का शर्त तैयार करे हो, सब जिम्मेदार सब दिल्ली मोहल्ले वाले नौजवान मिलके जो है ऊपर का शर्ट तैयार करे। माशाल्लाह ये बच्चों को भेजना पड़ रहा है, इंतजाम नहीं है बोलो तो ये बहुत कामयाबी की बात है, बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। ये खुलूस लिल्लाहियत का नतीजा है, उसका समरा है खुलूस लिल्लाहियत का। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं चाहता हूँ कि ये मदरसा जो है आप तमाम हज़रात इसे इतना आगे बढ़ाओ, ये जो है डिस्ट्रिक्ट का जबरदस्त बड़ा मदरसा कहलाना चाहिए। आप खूब कोशिश करो इसके वास्ते, आप हर हिसाब से आप कोशिश करो इस मदरसे को बड़ा बनाओ। अब जो किराए की जगह है, ये किराए की जगह है, फिर आहिस्ता करके जो है अगर कोशिश हुई सारों की तरफ से तो आइंदा इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है या कुछ महीनों में या कुछ सालों में जो है इसकी खुद की एक ज़मीन और इमारत इंशाल्लाह तबारक व तआला ज़रूर होगी। अल्लाह की ज़ात से इस बात की उम्मीद रखते हैं हमारा। तो मैं तमाम को मुबारकबादी फिर एक बात देना चाहता हूँ कि जो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो है मदरसा आप लोगों का है, आप लोगों को संभालना है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। इस वास्ते इसमें खुलूस के साथ आप काम कीजिए। जितने जिम्मेदार हैं मैं दोबारा फिर कहूँगा खुलूस से इसमें काम करो, नाम नमूद रिया दिखावा, हाँ अच्छे बोलना फुला अच्छे बोलना, इसके वास्ते हरगिज कोई काम न है, क्योंकि वो देर तक बाकी और कायम नहीं रहता। खुलूस से करो कि अल्लाह ने जो है ये मौका हमें अता फरमाया है, इस मौके से आप फायदा उठाओ। ये जो मौका दिया है अल्लाह ने एक अच्छा काम करने का, इसमें खुलूस से काम करो, इसमें खुले दिल से काम करो, तो जो है फिर काम भी अच्छा होता और सुकून भी ज्यादा रहता। तो मैं तमाम को मुबारकबादी पेश करते हुए और फिर आइंदा साल 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब कितने होते देखिए जितने बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं इंशाल्लाह। अब मैं याद बोलते जाऊँ, असल वहाँ बैठे शेरा तो वहाँ बैठे वहाँ तैयार होने वाले वहाँ बैठे। बाबा आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, अब कितने जने आइंदा साल जो है कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और मैं इस जलसे में मैं मेरे तरफ से कह रहा हूँ कि जो बच्चे कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं आइंदा साल, मैं अपनी जानिब से जो है यहाँ से नहीं, मैं खुद पश्तून को मालूम है, मैं खुद अब मेरे जो भी मुझे जो भी जो है जहाँ से भी वहाँ से जो है जाती अखराज से जो भी मेरे हिसाब के जो भी पैसे रहते हैं उससे जो है मैं आप लोगों को जो है एक अच्छी जो है
कीमती घड़ी मैं अपने तरफ से दूंगा अच्छी जो है कीमती घड़ी मैं दूंगा मैं जो है कीमती रुक जाओ जोश में दिया ना बंदे वो भी जरूरी है भाई जोश भी जरूरी है जोश नहीं रहा तो मुर्दे बैठे के साथ बैठे या तो अभी आप भी वैसा नहीं करें हमारे पास तो उछल उछल के पड़ते वो देखे तो बेहोश हो जाते हैं तो मैं बच्चों से कहूंगा कि बच्चे आप जो आइंदा साल कुरान शरीफ खत्म करते हैं हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं मैं उन लोगों को अपने तरफ से जो है एक अच्छी से अच्छी जो है मैं घड़ी देने की इंशाल्लाह मैं ये वादा भी करता हूँ और जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ इंशाल्लाह तबारक तआला जो बच्चे खत्म करेंगे अब मैं ये बोला तो मुझे मालूम है फिर कितने दिन तैयार होती करो उनको एक अच्छा पैगाम जाता है एक अच्छा मैसेज जाता है कि जो है इन नौजवानों की अगर हौसला अफजाई हुई देखो अभी आगे बढ़ती है आगे बढ़ने वाले को आप जो है साथ दो उन्होंने जो है ऐसा आगे बढ़ते हैं आपको नजर भी नहीं आती बाद में आगे निकल जाते हैं इस वास्ते जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को शादो आबाद रखे मैं रब तबारक तआला की बारगाह में दुआ करूँ कि मौला तबारक तआला हम तमाम की इस कोशिशों को कबूल फरमा इलाल आलमीन हम तमाम जितनी देर जो बैठे हुए हैं सबके बैठने को कबूल फरमा मौला तबारक तआला हम तमाम में जिन लोगों ने भी इस इदारे का साथ दिया है मौला तबारक तआला उनकी हाजतें पूरी फरमा और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तमाम की हाजतें पूरी फरमा इलाल आलमीन हम तमाम को दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा हम तमाम को ईमान और अक़ीदा महफूज रखने की तौफीक अता फरमा इलाल आलमीन मौला तबारक तआला हम तमाम को आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा नेक काम करते रहने की तौफीक अता फरमा बहकावे में न आए मौला तू हमारी हिफाजत फरमा किसी के बहकावे में न आए इलाही तू हमारी हिफाजत फरमा आमीन सुम्मा आमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमग
अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां की लाज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إلى الكلمة على سيدنا وبارك الله توحيد الرسول حبيب الله صلى الله عليه وسلم بسم الله ہم تمام کی اکٹھا ہونے کو قبول فرما ہم تمام نے جو کچھ سنا ہے مولا تبارک و تعالی تمام باتوں پر تمام عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالی تو اپنے کرم سے بھی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تمام کی روزی روزگار کی برکت عطا فرما العالمین تمام کی کمائی میں ٹکاؤ عطا فرما بے برکتی سے حفاظت فرما رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما حرام سے سلوک کی حفاظت فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نماز پر جگہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما العالمین ہم سبوں کو اپنے گھروں میں اطمینان چین سکون عطا فرما گناہ صغائر و کبائر معاف فرما حاسدین بدخواہ بدنظروں ظالموں شریروں دشمنوں سبوں کی حفاظت فرما آفات بلیا سحر فرق برکات الشیاطین سبوں کی حفاظت فرما آمین ثم آمین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم خصوصا مولا تبارک و تعالی اس مدرسے کو دارالعلوم حسینیہ کو دین کی رات چوک ترقی عطا فرما یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا تبارک و تعالی علم نافع عطا فرما العالمین مولا تبارک و تعالی بچوں کے ذہنوں کو کشادہ فرما مولا تبارک و تعالی بچوں کو قوت حافظہ عطا فرما العالمین جو بچے حفظ کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالی یادداشت کی بہترین صلاحیت عطا فرما العالمین جو بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں جلد از جلد ناظرہ مکمل کرتے ہوئے حفظ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما ان کے لیے دین حاصل کرنا آسان فرما العالمین ان کے لیے حفظ کرنا آسان فرما مولا تبارک و تعالی جو اساتذہ اس مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما مولا تبارک و تعالی کے علم میں عمل میں عمر میں برکت رحمت عطا فرما ہر قسم کی آفتوں سے انہیں محفوظ فرما ہر قسم کی بیماریوں سے ان تمام کو شفا حفاظت سے تندرستی عطا فرما العالمین کرم فرما رحم فرما دستگیری فرما علمی امداد فرما ہمارے اپنے والدین کی پاس واسطے سب کے قبول فرما آمین ثم آمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين